ہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ زیادہ پیچیدہ ہوتے چلے جا رہے ہیں، مگر الزامات لگائے گئے، حتیٰ کہ ہمیں پروپیگنڈسٹ بھی قرار دیا گیا، الزام بھی یہ عائد کیے، مگر اب IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ رواں مالی سال پاکستان کی معاشی گروتھ 4%، مہنگائی کی شرح 8.5%، کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 3.1% اور بے روزگاری کی شرح 5% رہنے کی توقع ہے، یعنی کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں پاکستان کی کارکردگی میں بہتری نہیں آئی۔ 2020 میں پاکستان میں بے روزگاری کی شرح 4.5% رہی، جو اس سال 5% تک پہنچ جائے گی۔ اسی طرح کرنٹ اکاؤنٹ جو کہ گزشتہ مالی سال GDP کا 0.6% تھا، وہ اب بڑھ کر 3.1% رہے گا۔ اسی طرح حکومتی ہدف 5% ہے، مگر IMF کے مطابق پاکستان صرف 4% پر ترقی کرے گا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ IMF کی رپورٹ ایسے وقت میں آئی ہے کہ جب وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب واشنگٹن میں IMF کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کو مزید قرض مل سکے، اور اس سے بھی دلچسپ امر یہ ہے کہ پاکستان میں موجود وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب مہنگائی کی وجہ قرض اور پیسے کی بیرونی ملک بھیجنے کو قرار دے رہے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل ہم مندی دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی روپیہ ڈی ویلیویٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، بلند ترین سطح پر پہنچ گیا 171 سے بھی اوپر۔ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سیاسی انسرٹنٹی ہے، بے چینی ہے، بے یقینی ہے؟ جو امیجیٹلی جو پچھلے 2-3 دنوں سے جو ڈالر گر رہا ہے، ڈالر سے جو بڑھا ہے 1-2 روپے، اور جو اسٹاک مارکیٹ خاص طور پہ گری ہے، شاید آج بھی 600 گری ہے، کل بھی 600-700 پوائنٹ گری ہے، یہ تو آئی تھنک پولیٹیکل انسرٹنٹی کی وجہ سے ہے۔ لیکن اسٹاک مارکیٹ ایک ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ پہ کافی دنوں سے ہے، بیکاز جو گورنمنٹ ہے وہ ایک مسئلے میں پھنسی ہوئی ہے کہ اگر گروتھ کو کم نہیں کرتے تو انفلیشن بہت تیز ہو رہا ہے اور ڈالر ختم ہو جائیں گے، اور اگر ڈالر کو بڑھنے دیا جائے گا تو گروتھ ختم ہو جائے گی، انٹرسٹ ریٹ بڑھائے تو ایک یہ ہماری تاریخ میں کیش 22 پوزیشن ہے۔ لیکن مفتاح صاحب، IMF کے مطابق پاکستان کا GDP 2026 میں 5% تک جا کے پہنچے گا، اینڈ the other current account deficit اور unemployment، بے روزگاری، مہنگائی کے جو انہوں نے فگرز دیے ہیں، are they alarming for you؟ یعنی کہ پچھلے سال سے بہتری تو آئی نہیں ہے۔ in all honesty IMF کہہ رہا ہے کہ 3.1% کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہنچے گا، میرے خیال سے کم از کم 4% ہوگا، اس سے زیادہ ہو جائے گا، لیکن 4% نظر آ رہا ہے اس وقت۔ حکومت تھوڑی سی آئی تھنک because of not their inability to collect taxes the last 2-3 years، کیونکہ ٹیکس ٹو GDP ریشو کم ہو گیا تو ڈیفیسٹ بہت بڑھ رہا ہے، تو IMF سے جو ابھی نیگوسیشن چل رہے ہیں تو IMF ان کو پش کر رہا ہے کہ ٹیکس کلیکشن کرو۔ جب یہ تھوڑے سے ٹیکس اور ڈالیں گے، جو بات کر رہے ہیں سیلز ٹیکس اور بڑھانے کا وغیرہ کا، تو مہنگائی بہت بڑھے گی یہاں پہ، اور جو نوکریاں آلریڈی جو نہیں مل رہی روزگار، وہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ So that is the issue۔ آپشن ہے، does شوکت ترین have space to maneuver؟ شوکت ترین has to find space to maneuver۔ نمبر 1، nobody says کہ آپ جو ہے وہ 100% بل کلیکشن نہ کریں، بل کلیکشن کو کم کر دیں۔ nobody says کہ آپ لائن لاسز کو بڑھنے دیں، ٹرانسمیشن ڈسٹریبیوشن لاسز کو نہ بڑھائیں۔ nobody says کہ آپ 100% ٹیرف بڑھا دیں لیکن پھر بھی سرکولر ڈیٹ بڑھ رہا ہو۔ nobody says کہ آپ میرٹ آرڈر کوئی قتل کر دیں اور آپ مہنگا فرنس آئل سے بجلی بنائیں، آپ LNG وقت پہ نہ خریدیں۔ گیٹ ٹو LNG، مگر یہ آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں اس سے تو ان کی نیگوشیشن کی گنجائش اور سپیس مجھے بڑی کم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ انہیں 6 وقت کا وقت مانگا تھا اور کہا تھا ہم ثابت کریں گے، بٹ the numbers he is going in with are not good۔ Do you think ہم IMF پروگرام مکمل کر پائیں گے؟ دیکھیے، میرے خیال سے جو آبجیکٹیو ہونا چاہیے، جو IMF کا پروگرام یہ مان کے آئے تھے، جو حفیظ شیخ صاحب مان کے آئے تھے، وہ تو بہت پاکستان کے لیے مضر تھا، اور آپ نے دیکھا کہ 0.9% گروتھ، یعنی کہ 3.3% پر کیپیٹا ہم غریب ہو گئے۔ اب دنیا بدل گئی ہے کووڈ کے بعد۔ IMF نے آپ کو $4 ارب دیے ہیں کووڈ کے درمیان، آپ کو ویسٹ کنٹریز نے G20 نے $203 ارب کی ریلیف دی ہے، تو بہت ریلیف ملی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑے سے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ اب آپ کو ری نیگوشیٹ کرنا چاہیے IMF سے بیسڈ آن دا گراؤنڈ ریالٹیز آف پاکستان۔ یہاں انمپلائمنٹ بڑھ چکی ہے، انفلیشن بڑھ چکا ہے۔ فورس میجور یہ جو اگر کووڈ فورس میجور نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ پینڈیمک، ایبسولوٹلی۔ سو مجھے یاد ہے حفیظ شیخ سے ایک بریفنگ کے اندر میں نے سوال پوچھا تھی، سیڈ ہم اس لیول پہ ابھی نہیں آئے، نمبرز آر اسٹل فالنگ۔ کووڈ تو اب ہمارے یہاں الحمدللہ کم کیسز ہونا شروع ہو گئے ہیں، سو آئی ڈونٹ تھنک اسٹرکٹلی وی مائٹ بی کنسیڈرڈ فار ڈراسٹک کائنڈ آف این ایمرجنسی سچویشن جو فورس میجور اپلائی کیا جائے۔ لیکن آپ کے پاس ان امپلائمنٹ ہے،
آپ کے پاس تیزی سے انفلیشن بڑھ رہا ہے، آپ کے لوگ جو ہیں 40% لوگ ورلڈ بینک کہتی ہے کہ فوڈ انسیکیور ہیں، 1/3 لوگ جو ہیں وہ پاورٹی کے اندر ہیں، ایبجیکٹ پاورٹی میں ہیں. تو اس وقت آپ اس کو چھوڑ دیں ٹیکنیکل کے، آپ جا کے آئی ایم ایف کو یہ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ یار دیکھو ہمارے لوگ اس وقت غربت میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم کو تھوڑا سا تو اسپیس دو. ریئلسٹکلی یو بین دیئر. مجھے مختصراً فرمائے شوکت ترین صاحب، اینڈ ہی از اے کرزمیٹک مین، لیٹس بی آنیسٹ، مگر مجھے بتائیے کہ وہ ریئلسٹکلی واپس کیا لے کر آئیں گے؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مزید ٹیکس پاکستان کے اوپر نہیں لگانا چاہیے، ان کو جو لے کے آنا چاہیے، مگر ناگزیر لگ رہا ہے نا. لیکن نہیں، کچھ حکومت کی بیلٹ ٹائٹننگ لے کر آ جائیں نا، کچھ حکومت کی بیلٹ ٹائٹننگ لے کر آ اپنے جائیں. اخراجات میں کمی ہم مطلب اگر خدا نہ خواستہ پی ایس ڈی پی سے، کامیاب پاکستان سے کہاں سے نکالے ہیں؟ کامیاب پاکستان سے، پی ایس ڈی پی سے، حکومت کے خرچے پہ خان باقی صاحب تو فکس کاسٹ ہے نا سارے، دفاعی بھی جانے ہیں. دیکھیں نا خان صاحب آ کے بڑی باتیں کرتے تھے کہ یہ نواز شریف کے شاہی خرچے ہیں، تو نواز شریف کے شاہی خرچے میں نے مان لیے، تو پھر ان کے تو شاہی خرچے کم ہونے چاہیے تھے. گاڑیاں بیچی تھی، بھینس بیچے تھے، بیل بیچے تھے. ان کے دوروں کے اوپر بہت واضح طور پہ کمی ہے آپ لوگوں کے خرچوں سے، مگر that's not enough نا. we're talking peanuts in the larger scheme of things. اخراجات کہاں کم کریں مجھے بتائیں. 1 ارب روپیہ تو وزیر پبلک سیکٹر انٹرپرائزز کی بلیڈنگ نہ آپ روک سکے نہ یہ لوگ روک سکے. ہر کوئی بلند باز دعوے کرتا ہے. وزیر اعظم ہاؤس جو صاحب جو ہے وہ بڑے آپ کو انکمپلیٹ فگر دیتا ہے جو نواز شریف کے دوروں سے کمپیئر کرتے ہیں. تو ٹوٹل خرچہ آف وزیر اعظم صاحب کا، یہ جو گھر چلتا ہے، جو پورا وزیر اعظم آفس چلتا ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے نواز شریف کے زمانے سے. پریزیڈنسی کا خرچہ زیادہ ہے. میں اس پہ نہیں آ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ ان چیزوں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، لیکن عمران خان یہی بات کرتے تھے نا. آپ مجھے بتائیں، خان صاحب تو خود یہ چیزیں فرماتے تھے کہ میں خرچے کم کر کے دکھاؤں گا، میں ٹیکس اکٹھا کر کے دکھاؤں گا. تو بھائی اتنا تو ٹیکس اکٹھا کر لو جتنا مفتاح اسماعیل چھوڑ کے گیا تھا. 11.6% تو لو جی ڈی پی کا ہدف. ہم تو کم ٹیکس ریٹ پہ زیادہ ٹیکس جمع کرتے تھے، یہ تو ٹیکس ریٹ بڑھا کے بھی ٹیکس نہیں جمع کر کے آتے. تو آپ شوکت ترین صاحب نے جو کرنا ہے وہ مزید بوجھ لوگوں کے اوپر نہیں ڈالنا ہے اور اکانومی کو چلانا